بعض اوقات ہمارے ذہن میں کچھ عقائد یا کچھ باتوں کے حوالے سے کچھ وساوس آ جاتے ہیں، خیالات آ جاتے ہیں اور کچھ تذبذب اور کچھ اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے، تو کیا اس طرح کے خیالات یا وساوس کا آنا یہ ایمان کے منافی ہوگا؟ دیکھیں، جو ایمان کی تعریف، اگر اس تعریف پہ تھوڑا سا بھی توجہ کریں تو ایمان اور وسوسے کا فرق بڑا واضح ہو کے سامنے آ جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ ایمان کی تعریف، ایمان کا مطلب ہوتا ہے تصدیق کرنا، سچا ماننا۔ ایمان کا مطلب ہے سچا ماننا۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، ہم نے اسے سچا مان لیا، اس بات کو سچ مانا، یہ ہے ایمان۔ ٹھیک جی۔ وسوسے کے اندر کیا سچ مانا جاتا ہے اس چیز کو؟ نہیں۔ ایک آدمی کو یہ وسوسہ آتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے نبی نہیں ہیں، تو کیا وہ اسے سچ مانتا ہے؟ نہیں مانتا نا۔ نہیں مانتا تو یہ ایمان نہیں، مان لیتا تو یہ اس کا ایمان ہوتا۔ تو وہ مان یہ رہا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، بہت خوب، جی۔ مان وہ یہ رہا ہے، اس کے برخلاف اس کے ذہن میں کچھ خیالات آ رہے ہیں، ان خیالات کو وسوسہ کہتے ہیں۔ جی۔ صحیح بات کے خلاف جو خیال ذہن میں آئے وہ وسوسہ ہوتا ہے۔ تو ایمان اپنی جگہ پر بالکل ثابت ہوتا ہے۔ تو اب جو بھی وسوسہ آئے، جو بھی خیال آئے، اور یہ ذہن کے اندر ڈر پیدا ہو یا ذہن کے اندر یہ خوف پیدا ہو کہ کہیں ہمارے ایمان پر تو فرق نہیں آیا، تو جس چیز کے بارے میں وسوسہ ہے اسی کے بارے میں اپنے آپ سے سوال کر لے کہ کیا تم اس کی تصدیق کرتے ہو، کیا تم اسے مانتے ہو؟ اب اگر فوراً ذہن میں آتا نا لا حول ولا قوت الا باللہ، میں اس کو کیسے مان سکتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ وسوسہ تھا، ایمان نہیں تھا۔ بہت خوب۔ اب اس کی جتنی مرضی مثالیں لے لیں، وسوسوں کی آپ مثالیں بیان کرتے جائیں، میں آپ کو ان کے جوابات دیتا جاؤں گا۔ جیسے ایک وسوسہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب ساری دنیا کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا؟ تو اب ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ لم یلد ولم یولد، سبحان اللہ، نہ اس نے کسی کو جنا ہے اور نہ وہ جنا گیا ہے، نہ وہ پیدا ہوا ہے، وہ خالق ہے، مخلوق نہیں ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اب ذہن کے اندر وسوسہ آیا کہ اللہ تعالیٰ کو کون وجود میں لایا، تو ہم کہتے ہیں بھائی یہ ایمان نہیں ہے، یہ تو بڑی خطرناک بات ہے۔ جی۔ تو ایمان خطرناک بات کو تو نہیں کہتے، جی۔ ایمان تو کہتے ہیں جس کو ہم شرح صدر سے مانتے ہیں، جی۔ کھلے دل سے تسلیم کرتے ہیں۔ تو ایمان اور وسوسے کا فرق یہیں سے ہو جاتا ہے۔ لوگ پریشان یہ ہوتے ہیں کہ وہ یہ سوچتے رہتے ہیں کہ یار میرے دل میں خیالات آ رہے ہیں۔ خیال ایمان نہیں ہے، جی۔ ایمان تصدیق ہے، مان لینا ہے، یقین کر لینا ہے۔ لہذا جس چیز کے بارے میں وسوسہ آتا ہے اس کے بارے میں یہ سوچ لے کہ میں اس کو مان رہا ہوں یا میں اس کو مسترد کر رہا ہوں۔ جی۔ جب وسوسہ آتا ہے تو بندہ مسترد کرتا ہے، رد کر دیتا ہے، جی۔ نہیں مانتا۔ تو جس کو رد کر دیا وہ ایمان تھوڑی ہے۔ بہت خوب۔ ایمان وہ ہے جسے قبول کیا ہے، سبحان اللہ، بے شک، جسے تسلیم کیا ہے، جسے دل میں جگہ دی ہے، جسے مان لیا ہے، جس پہ بندہ قسم کھا سکتا ہے۔ جی۔ ہمیں کہا جائے کہ آپ قسم کھائیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ کی قسم، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ بے شک، بے شک۔ وسوسہ یہ آیا کہ آخری نبی نہیں ہے۔ جی۔ اب ہم سے سوال کیا جائے کہ آپ قسم کھائیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے آخری نبی نہیں ہیں، تو ہم کہیں گے کافر ہونا ہے کیا؟ جی۔ ایمان برباد کرنا ہے کیا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان وہ ہوتا ہے جسے مانا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ وسوسہ وہ ہوتا ہے جسے رد کیا جاتا ہے، جس کا مقابلہ کیا جاتا ہے۔ ایمان کو دل میں جگہ دی جاتی ہے، وسوسے کو اٹھا کے باہر پھینکا جاتا ہے۔ تو یہ فرق ہوتا ہے ایمان اور وسوسے کے درمیان۔ لہذا اب اگر کسی شخص کے ذہن میں، دل و دماغ کے اندر خیالات آتے ہیں ایمانیات کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، انبیاء علیہ السلام کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، تو یہ دیکھ لے کہ یہ اسے مان رہا ہے یا اسے رد کر رہا ہے، یہ اسے پسند کر رہا ہے یا اسے ناپسند کر رہا ہے۔ ایمان پسند کیا جاتا ہے، وسوسہ ناپسند کیا جاتا ہے۔ بہت خوب۔ ایمان قبول کیا جاتا ہے، وسوسہ رد کیا جاتا ہے۔
ایمان کو دل کھول کے اس کو جگہ دی جاتی ہے سبحان اللہ، اور وسوسے کو اٹھا کے باہر پھینکا جاتا ہے. تو یہ فرق ہے ایمان اور وسوسے کے درمیان. لہذا وسوسے سے ایمان پر فرق نہیں پڑتا جب تک کہ وہ اس کا اعتقاد نہ کرے. عقیدہ ہی وہ بنا لے تو لازمی بات ہے کہ اب اس نے عقیدہ بنا لیا پھر تو ایمان بنا لیا اس کو. اس لیے وسوسے سے ڈرنا نہیں چاہیے. وسوسے صحابہ کرام کو بھی آتے تھے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صحابہ کرام بھی حاضر ہو کر عرض کرتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں ایسے خیالات آتے ہیں کہ ہم جل کر کوئلہ ہو جائیں. اللہ اللہ، ہمیں یہ پسند ہے ان خیالات سے. اللہ، خیالات سے ہمیں اس قدر نفرت ہے، ہمیں اس قدر برے لگتے ہیں کہ ہمارا دل کرتا ہے جل کے کوئلہ ہو جائے لیکن وہ خیال نہ آئے. تو فرمایا یہ تو عین ایمان ہے. سبحان اللہ، بہت خوب. یہ تو عین ایمان ہے. تبھی تو ایمان کے برخلاف چیز سے اتنی نفرت ہے، اللہ، اتنا بغض ہے. اللہ، اگر ایمان نہ ہوتا تو یہ کہتے کہ جل جانا پسند ہے لیکن وہ خیال نہ آئے، پھر تو کہتے جی آتے تو آتے رہے. جی ٹھیک ہے، ہمارا ذہن ہی وہ ہے، ہمارا عقیدہ ہی وہ ہے، ہم نے مانا ہی اس کو ہے. تو لہذا جب صحابہ کرام کو بھی شیطان وسوسے ڈالتا تھا اور ان کو بھی وسوسے آتے تھے، تو اگر عام مسلمانوں کو آ جائیں تو اس سے کوئی ایمان پر فرق نہیں پڑتا.